دیکھا، ان گرم پتھروں پر وہ چل کر بار بار سلام کے لیے جا رہے ہیں، یقیناً تلووں میں آبلے پڑے ہوں گے، زخم آئے ہوں گے، لیکن اگر اس سے پکڑ کر پوچھتے تو شاید وہ یہی بتاتا کہ میرے تلووں کی کیا حیثیت اس حسین گنبد کے سامنے، میرے پیروں کی کیا حیثیت اس عظیم بارگاہ کے سامنے۔ عزیزان گرام وقار، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دیتے ہوئے آج بھی ہزاروں عاشقوں کو دیکھا جن کی کیفیت عجیب ہوتی ہے۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ وہاں کون کس حالت میں آتا ہے، کون کس حالت میں آتا ہے۔ ایک بڑے بزرگ لاہور کے رہنے والے، ان کے مرید حج پہ جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے پیر و مرشد سے اجازت لی۔ مرشد گرامی نے کہا کہ بیٹا حج پر جانا، پھر مدینے جب جانا تو خیال رکھنا کہ ہر چیز کا ادب کرنا، چاہے وہاں کے جانور بھی کیوں نہ ہو، جانوروں کا بھی ادب ملحوظ رکھنا۔ وہ مرید، سچا مرید، حج سے فراغت کے بعد مدینے حاضری کے لیے گیا۔ مدینہ طیبہ، یہ اس زمانے کی بات، آج سے 700-800 سال پہلے، مدینہ طیبہ کی حاضری کے بعد چھوٹی چھوٹی گلیاں تھی، رات کا وقت تھا، نکل رہا تھا، ایک کتا سویا ہوا تھا، اس کتے پر پیر پڑ گیا اس مرید کا، اچانک پیر پڑا، جان بوجھ کر کے نہیں، کتا چیختا چلاتا ہوا اپنا بچاتا ہوا نکل گیا، لیکن اس مرید کو اندازہ ہوا کہ کتا زخمی ہوا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے مرشد نے کہا تھا لیکن انجانے میں ہوا۔ خیر، حج سے فراغت کے بعد، بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری کے بعد جب وطن لوٹا، کئی تحفے تحائف لے کر اپنے مرشد کی بارگاہ میں جب آیا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ملنا نہیں چاہتے، تو اس نے اصرار کیا کہ حضرت سے مجھے ملنا ہی ہے۔ لوگوں نے کہا بیمار ہے، پھر اس نے اصرار کیا کہو حضرت سے کہ مدینے سے آ رہا ہوں۔ لوگوں نے جب اطلاع دی تو مرشد گرامی نے اجازت دی۔ جب وہ حاضری کے لیے اپنے مرشد کے پاس آیا تو زخمی حالت میں دیکھا، ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی، پوچھا حضور کیا ہوا آپ کو؟ مرشد گرامی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا مدینے میں تو نے جس کتے پر پیر رکھا تھا میں ہی تو تھا، تجھے یہ اندازہ نہیں کہ وقت کے بڑے بڑے لوگ وہاں پر اپنے آپ کو ان حیثیتوں میں پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم تمنا یہی کرتے ہیں کہ یا رب ہم کو اتنا مقام دے دے کہ لوگ ہمیں مصطفیٰ کے دربار کا کتا کہیں، سگانے کوئے مصطفیٰ ہمیں کہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا بھی کیا کرتے تھے اور فخر سے بھی کہتے تھے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر بیٹھنے والے دربانوں کا کتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اس مقام بلند و بالا کی جتنی بھی میں تعریف کروں یا جتنا بیان کروں وہ بیان سے باہر ہے، اور آپ کو اندازہ ہے ہماری زندگی کا اب ایک ہی مقصد، آپ سب کا بھی یہی مقصد ہے کہ جئیں گے تو میرے مصطفیٰ کی عزت کے لیے جئیں گے۔ اگر ان کی عزت سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے، اگر ان کی محبت ہمارے ساتھ باقی ہے تو سب کچھ باقی ہے، اور اگر یہ نکل گئی تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے بلے شاہ میاں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس دل میں حضور کی محبت نہیں ہوتی اس دل میں کتے رہتے ہیں، دنیا کے کتے ہیں، خنزیر ہوا کرتے ہیں۔ اس دل کو کبھی بھی اس محبت سے خالی مت کرنا۔ آج کے بعد تمنا یہی رکھو، حاجی جائے یا حاجی آئے تمہاری آنکھیں بھیگ جانا چاہیے۔ اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ میری عزت کریں، اس لیے کہ اس عظیم مقام کو دیکھ کر کیا رہا ہے جس پر جبرائیل امین کی پہرہ داری ہوا کرتی ہے، اس عظیم دربار سے یہ لوٹ کر کے آ رہا ہے جہاں پر صبح 70,000 فرشتے سلامی کے لیے آتے ہیں تو شام کو 70,000 فرشتے سلامی کے لیے آتے ہیں۔ وہ مقام جس کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ وہ لحد جو مصطفیٰ کریم کے جسم سے لگی ہوئی مٹی ہے وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں جینا میرے عزیزو یہ حقیقت میں جینا ہے۔ میں نے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ وہ اپنے اشعار میں بھی یہ کہتے تھے، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا،
काश गुंबद खजरा देखने को मिल जाता। इन्हीं में उन्होंने तमन्ना ये की है कि अगर हुजूर के दरबार में मौत आ जाए तो ऐ लोगों समझ लो हकीकत में वो जिंदगी मिल गई, जिंदगी मिल गई। यहाँ का जीना तो हम देख रहे हैं, यहाँ जी करके भी मौत की तरह है, मुर्दार की तरह लोग जीते हैं। लेकिन जन्नतुल बकी को कई मर्तबा देखो तुम्हारी प्यास नहीं बुझती। वो कब्रिस्तान है और उस कब्रिस्तान को कुछ भी सजाया नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ रेतीली मिट्टी का कब्रिस्तान है, कब्रों के सही निशान भी नहीं है। लेकिन मैं घंटों खड़ा रहा हूँ कब्रिस्तान में। जन्नतुल बकी, सच कहूँ अल्लाह की कसम मैं कहता हूँ, बड़े बड़े महलात से ज्यादा मुझे वो खूबसूरत नजर आता है। क्यों? इसलिए कि वहाँ लेटा हुआ हर कोई कब्र में अगर कुछ देख रहा होगा तो उस हरे गुंबद को देख रहा होगा। सामने ही गुंबद खजरा है। जितनों को भी वहाँ लिटाया जाता है मेरे मुस्तफ़ा के पड़ोस में लिटाया जाता है। मेरे अजीज़ों, बुजुर्गों ने फरमाया, एक बंदे ने सवाल किया था अपने पीरो मुर्शिद से, हुजूर ये तमन्ना क्यों करते हैं कि बुजुर्गों के दयार में हमें मौत आ जाए, वहाँ पर हमारा दफन हो जाए। ऐसी महफिल लगी हुई थी, उन्होंने कहा बैठ जाओ खामोश, मैं बाद में जवाब देता हूँ। गर्मी बहुत थी, आपने पंखा मंगवाया, फैन मंगवाया, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। महफिल में बहुत सारे लोग थे, पंखा लाया गया, पंखा लगाया गया। जब पंखा चलाया गया हवा बहुत तेज़ आई। जाहिर सी बात है हजरत के लिए लाया गया था पंखा, लेकिन सामने जितने थे उनको भी हवा लग रही थी। उस मुरीद से हजरत ने कहा ये पंखा किसके लिए है? कहा ये आपके लिए। कहा हवा तो तुझे भी लग रही है। कहा इसीलिए हम तमन्ना करते हैं बुजुर्गों के दरबार में दफन होने की कि रहमतें उन पर बरस रही होती हैं, छींटे हम पर भी पड़ जाएंगे। और जब दूसरे बुजुर्गों की बात यह है तो मेरे मुस्तफ़ा के दरबार में कितनी रहमतें बरस रही होंगी, कितनी बारिशें हो रही होंगी। हुजूर का दरबार भी है, सिद्दीक़ अकबर भी वही हैं, फारूक आज़म भी वही हैं, उस्मान गनी भी उसी जन्नतुल बकी में है, सैयदा कायनात फातिमातुज़ ज़हरा भी उसी कब्रिस्तान में है, माँ आयशा सिद्दीक़ा वहाँ हैं, हुजूर की सारी अज़वाज मुतहरात हम सब की माएँ वहाँ पर हैं, हुजूर की फूफियाँ वहाँ पर हैं, 10,000 के करीब सहाबा वहाँ पर मौजूद हैं, 1 लाख से ज्यादा ताबईन और औलिया वहां पर हैं। अगर उस कब्रिस्तान में कोई दफन हो गया तो उसके वारे नियारे हैं। मेरे अजीजों क्या पूछना उसके लिए, उसके बारे नहीं आ रहे हैं। अल्लाह करीम जब हमारी ज़िंदगी ख़त्म होने के करीब आए तो हमको मदीने से करीब कर दे, मेरे मुस्तफ़ा के दरबार में सलाम पेश करते रहें और इधर से मलकुल मौत की तरफ से रूह कब्ज़ करने का मौला हुक्म अता फरमाए। धूम से मदीने में जनाजा निकले, मेरे